لک الحمد یا اللہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا جو درس حدیث ہے، درس بخاری ہے، یہ تذکرہ امام بخاری اور سیرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ذات ہے، یہ ان صالحین میں سے آتی ہے کہ جن کے اوپر خاص اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل و کرم عطا فرمایا اور دنیا نے ان سے فیض حاصل کیا۔ آپ کی جو سیرت، آپ کی جو عادات و اطوار ہیں اور آپ کے جو طریقہ کار ہیں، معاملات ہیں، یہ امت کے لیے مشعل راہ بنے۔ چنانچہ حصول برکت کے لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تذکر خیر کیا جاتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت کے حوالے سے علماء نے بیان کیا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ولادت باسعادت ہے، یہ ماوراء النہر کے مشہور شہر بخارا کے اندر ہوئی 13 شوال مکرم 194 سنہ ہجری کو جمعہ کے دن عصر کی نماز کے بعد ہوئی۔ اس وقت سلطنت عباسیہ کا دور تھا اور پورا ماوراء النہر بشمول بخارا یہ سارے کا سارا انہی کے زیر نگین تھا۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے وہ محمد ہے اور کنیت ابو عبداللہ ہے، اور امیر المومنین فی الحدیث، ناصر الاحادیث النبویہ اور ناشر المواریث المحمدیہ، یہ آپ کے القابات ہیں۔ لیکن ان سب کے اوپر بخاری کا جو لقب تھا یہ غالب آیا اور سارے القابات پیچھے رہ گئے۔ شاید کہ ان میں سے کسی لقب کے ساتھ کوئی امام بخاری کو جانتا ہو سوائے بخاری کے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو سلسلہ نسب ہے وہ یہ ہے کہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو پردادا تھے وہ والی بخارا امام جعفی کے ہاتھ کے اوپر مشربہ اسلام ہوئے تھے، اور اسی مناسبت کے ساتھ پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو جعفی بھی کہا جاتا ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو والد ماجد تھے اسماعیل، یہ نہایت ہی بزرگ، پرہیزگار، متقی اور متبحر عالم دین تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کے جو شیخ الشیخ ہیں امام عبداللہ بن مبارک، جو کہ امام اعظم کے شاگرد ہیں، آپ کے والد گرامی ان کی صحبت کے اندر رہتے تھے اور صاحب روایت محدث بھی تھے، اور عبداللہ بن مبارک امام مالک اور ان کے اصحاب و معاصرین سے روایت کرتے تھے، اور بڑے مستجاب الدعوات، اللہ کی بارگاہ کے اندر جو بھی دعا مانگتے اللہ رب العزت انہیں قبول فرما لیتا، اور بعض اوقات وہ عاجزی کرتے ہوئے فرماتے کہ اے اللہ میری سب دعائیں دنیا میں نہ قبول کر لے، کچھ آخرت کے لیے بھی رہنے دے۔ اور حلال کھانے کے حوالے سے نہایت ہی محتاط ترین شخصیت تھے، حرام تو دور کی بات مشتبہات سے بھی بچتے تھے۔ اگر کسی مال کے اندر ان کو شک ہوتا کہ یہ پتہ نہیں حلال ہے یا حلال نہیں ہے، اس کو چھوڑ دیا کرتے تھے۔ اور وصال کے وقت آپ نے فرمایا کہ میرا مال حرام تو حرام شبہات سے بھی پاک ہے، اور عقل حلال استجابت دعا کے لیے اکسیر اعظم ہے کہ جو شخص اللہ کی بارگاہ کے اندر یہ چاہتا ہے کہ اس کی ہر دعا اللہ قبول فرمائے، اس کو چاہیے کہ اپنے کھانے کو حلال کرے، اپنی کمائی کو حلال کرے۔ جس قدر انسان کی کمائی، اس کا کھانا حلال ہوگا، اتنا اللہ کی بارگاہ کے اندر وہ مستجاب الدعوات ہوگا۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ بچپن کے اندر ہی یتیم ہو چکے تھے۔ آپ کی جو پرورش تھی آپ کی والدہ ماجدہ نے کی تھی، اور بچپن کے اندر ہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نابینا بھی ہو چکے تھے۔ بہت علاج کیا لیکن فائدہ نہیں ہوا تھا۔ پھر ان کی والدہ ماجدہ ان کی بینائی کے لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر کثرت سے دعا گو رہتی تھیں، حتیٰ کہ ایک دفعہ رات میں خواب دیکھا کہ ابو الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور فرماتے ہیں کہ اللہ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا ہے اور تیرے بچے کی جو بینائی تھی اس کو واپس فرما دیا ہے۔ تو ماں کی دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کو بینائی عطا فرمائی۔ یہاں سے ہمیں یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو والدین کی دعا ہوتی ہے یہ اولاد کے حق کے اندر کس قدر جو ہے نا وہ جلد اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پاتی ہے۔ اولاد کے حق میں اگر کوئی سب سے زیادہ
دعا کے حوالے سے جو ہے نا وہ زیادہ اللہ کی بارگاہ میں قبولیت کا درجہ رکھتا ہے تو وہ والدین کی ذات ہے۔ والدین کی دعا اولاد کے حق میں بہت زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے، اس لیے اولاد کو چاہیے کہ سب سے زیادہ دعا لینے کے حوالے سے اپنے ماں باپ کے قدموں کی طرف رجوع کرے، انہیں کی بارگاہ کی طرف رجوع کرے، ان کو خوش کرے۔ اگر والدین خوش ہو کہ دعا دے دیں تو اللہ تعالیٰ اسے بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسب دستور مکتب کے اندر، مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ تقریباً 10 سال کی عمر کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام ہوا اور تحصیل حدیث کا دل میں شوق پیدا ہوا۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنی سی عمر کے اندر ہی مشہور محدثین کی خدمت کے اندر جانا شروع ہو گئے اور وہاں جا کر اخذ حدیث شروع کر دیا۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ کی عمر 16 سال کی ہوئی تو اپنے بڑے بھائی احمد بن اسماعیل اور اپنی والدہ کے ہمراہ حج کو گئے۔ والدہ اور بھائی حج سے فارغ ہو کر وطن واپس ہو گئے، مگر امام بخاری مکہ کے اندر ہی رہ گئے اور وہیں پر تحصیل علم و تصنیف و تعلیم اور علم دین کی نشر و اشاعت کے اندر مصروف ہو گئے۔ 18 سال کی عمر کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قضائے صحابہ و تابعین لکھی، اور اسی عمر کے اندر اپنی مشہور کتاب التاریخ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر چاند کی روشنی کے اندر بیٹھ کر لکھی۔ ابھی داڑھی بھی نہیں نکلی، مونچھیں بھی نہیں نکلی تھی کہ محدثین نے امام بخاری سے اخذ حدیث شروع کر دی، حدیث روایت کرنا شروع کر دی تھی، اور یہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا جو علمی فضل اور کمال تھا یہ اس کے پیش نظر تھا۔ کیونکہ جو محدثین ہوتے ہیں یہ اخذ حدیث کے اندر، حدیث لینے کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ محدثین کی نظر کے اندر چھوٹی سی عمر کے اندر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کا اس قدر مقام تھا، اس قدر تقویٰ تھا اور پرہیزگاری تھی کہ انہوں نے اتنی عمر کے اندر ہی امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ سے احادیث کو روایت کرنا شروع کر دیا۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے علم حدیث کی طلب کے لیے 2 بار مصر کا سفر کیا، 2 بار ملک شام کا سفر کیا، 2 مرتبہ جزیرہ، 4 مرتبہ بصرہ اور 6 سال حجاز میں رہے۔ کوفہ اور بغداد کے اندر کتنی بار گئے اس کا کوئی شمار ہی نہیں ہے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اخذ حدیث کے اندر کبھی کسی شہر کا سفر کرتے ہیں، کبھی کسی شہر کا سفر کرتے ہیں، کبھی کسی محدث کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں تو کبھی کسی محدث کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں۔ اس سے ان کے شوق علم دین کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اور جو آج کل کے ہمارے طلباء ہیں ان کے لیے بھی حوصلہ افزائی ہے کہ آج کل ہمارے لیے سہولیات موجود ہیں، اپنے علاقوں کے اندر جامعات موجود ہیں، لیکن اس کے باوجود پڑھنے کے حوالے سے طلباء سستی کا شکار ہیں۔ بہرحال امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے طلباء کے لیے آپ کی جو سیرت ہے یہ مشعل راہ ہے۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حافظے کی بات کریں کہ اللہ رب العزت نے آپ کو کس قدر حافظہ عطا کر رکھا تھا اور کس قدر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے قدرت حافظہ عطا کیا ہوا تھا۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی دور طالب علمی کی بات ہے کہ آپ کے رفقا فرماتے ہیں امام بخاری کے حافظے کا حال یہ تھا کہ جس بات کو ایک مرتبہ سن لیتے یا پڑھ لیتے پھر کبھی بھی امام بخاری اس کا نہ بولتے۔ اسماعیل بن راشد کہتے ہیں کہ میں اور چند ساتھی امام بخاری کے ہم سبق تھے، ہم کلاس فیلو تھے، تو ہم لوگ حدیث سننے کے لیے بصرہ کے محدثین کے پاس جایا کرتے تھے اور ہم لوگ جو بھی ان سے حدیث سنتے اس کو لکھ لیا کرتے تھے، لیکن امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ بھی نہ لکھتے، سن کر چلے آتے۔ ہم نے ان سے بارہا کہا کہ وقت ضائع کرنے کا کیا فائدہ، تم جاتے بھی ہو، محنت بھی کرتے ہو اور حدیث کو سن بھی لیتے ہو، لکھتے بھی نہیں ہو، اس طرح تو حدیث بھول جائیں گی۔ لیکن امام بخاری نے ہماری بات کی طرف کوئی توجہ نہ دی۔ تقریباً 16 دن کے بعد انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے مجھے بہت ملامت کی اور تنگ کر دیا، اب مجھے بتاؤ جتنی احادیث لکھ چکے ہو مجھے ساری احادیث سناؤ۔ تو اسماعیل بن راشد کہتے ہیں کہ اسی اثناء کے اندر 15,000 حدیثیں ہم لوگوں نے لکھی تھیں۔ ہم نے اپنے رجسٹروں کے اندر سے دے کے پڑھنا شروع کیا تو حال یہ تھا کہ ہمارے لکھے ہوئے کے اندر تو غلطی موجود تھی، لیکن امام بخاری کی یادداشت کے اندر کوئی غلطی موجود نہیں تھی۔
پھر ہم نے اپنے لکھے ہوئے کی جو اصلاح تھی امام بخاری کے حافظے کے مطابق کی، اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر بڑے محدث بنے، اس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت حافظہ عطا کی کہ ایک مرتبہ سمرقند کے اندر 400 محدثین نے متفقہ طور پر یہ طے کیا کہ ہم امام بخاری کو آزماتے ہیں اور ان کو مغالطہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے انہوں نے عراق کی جو اسناد تھی وہ شام کے اندر، اور شام کی اسناد عراق کے اندر، ظاہر سی بات ہے کسی ایک علاقے کا محدث ہوتا ہے اور وہ اس اعتبار سے اپنے محدثین سے روایت لیتا ہے، دوسرے علاقے کا دوسرے اپنے محدثین سے روایت لیتا ہے، تو اس طرح ایک علاقے کی باقاعدہ ایک سند جو ہے نا وجود میں آتی ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ عراق کی جو اسناد تھی وہ شام کے اندر، اور شام کی اسناد عراق کے اندر، حرم کی اسناد میں یمن کی، اور یمن کی اسناد میں حرم کی جو اسناد تھی ان کو خلط ملط کر دیا، اور 7 دن تک یہ لوگ امام بخاری کو پریشان کرتے رہے، لیکن ان کا حربہ کارگر ثابت نہ ہو سکا، ایک بار بھی امام بخاری کو مغالطہ نہ دے سکے، نہ ہی متن کے اندر اور نہ ہی سند کے اندر۔ اس قدر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حافظے کے پکے تھے، بلکہ جب امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد تشریف لے گئے تو وہاں کے محدثین نے ان کے حافظے اور وسعت علمی کا امتحان لینا چاہا۔ انہوں نے باہم مشاورہ سے یہ طے کیا کہ 100 احادیث کے متون، یعنی اس کا جو متن ہے اور جو اسناد ہے اس میں رد و بدل کر دیتے ہیں، اور امام بخاری کی جو ہے وہ امتحان لیتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے 100 احادیث میں سے ہر ایک کے متن کو دوسری سند کے ساتھ اور دوسری کی سند کو اس کے متن کے ساتھ ملا دیا۔ 10 آدمی سوال کرنے کے لیے منتخب ہوئے، ایک شخص 10 حدیثیں جو نا وہ بیان کرتا، اس کی یہ ڈیوٹی لگی کہ وہ بیان کرے گا۔ چنانچہ ایک تاریخ مقرر ہوئی اور اس تاریخ کے اندر سب لوگ موجود ہیں، امام بخاری بھی مجلس میں تشریف لائے، ہزارہ محدثین فقہا عوام و خواص کا مجمع ہے۔ جب مجمع پرسکون ہو گیا تو جس طرح ان لوگوں نے آپس کے اندر مشاورت طے کر رکھی تھی کہ ہم اس انداز کے اندر امام بخاری کی جانچ کریں گے، تو ان میں سے ایک شخص کھڑا ہوا، اس نے ایک ایک کر کے اپنی 10 حدیثوں کو پڑھا۔ ہر حدیث کو سننے کے بعد امام بخاری یہ فرماتے کہ میں اس حدیث کو نہیں پہچانتا۔ اسی طرح 10 آدمیوں نے باری باری کھڑے ہو کر اپنے سوالات کو دہرایا، اور آپ کی طرف سے سب حدیثوں کا جواب یہی تھا کہ میں اسے نہیں پہچانتا۔ اس پر جن لوگوں کو تو علم نہیں تھا وہ بڑے خوش ہوئے کہ امام بخاری کا ایسے ہی چرچا ہے، لیکن جو اہل علم تھے وہ معاملہ سمجھ گئے۔ جب 10 بندے بیٹھ گئے تو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا پہلے شخص سے کہ آپ نے جو پہلی حدیث پڑھی ہے وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح آپ نے پڑھی ہے، بلکہ وہ اس طرح ہے، اس کا متن یہ ہے اور اس کی سند یہ ہے۔ جس ترتیب کے ساتھ اس نے 10 حدیثیں پیش کی تھیں امام بخاری نے، اسی ترتیب کے ساتھ اس کی پڑھی ہوئی حدیثیں جو غلط انداز کے اندر پڑھی تھی وہ بھی بیان کر دیں، اور پھر اس کو درست انداز کے اندر بھی اس کو بیان کر دیا۔ اسی ترتیب کے ساتھ امام بخاری نے اس 10 بندوں کی جو نا وہ جو 100 احادیث تھی وہ غلط انداز میں بھی جو انہوں نے بیان کی تھی اس کو بھی دہرا دیا، اور اس کی تصحیح کر کے بھی بتا دیا کہ اصل میں حدیث کا متن یہ ہے اور اس کی سند یہ ہے۔ چنانچہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس مجلس کے اندر احادیث کے بیان سے فارغ ہوئے تو تمام جو مجمع تھا وہ آپ کی جو نا وہ تحسین کرنے لگا اور شور اٹھا، اور حاضرین نے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خدادات فضل و کمال تھا اور جو اللہ نے خدادات آپ کو صلاحیت عطا فرما رکھی تھی اس کا سبھی نے جو نا وہ لوہا اور اس کا کمال تسلیم کر لیا۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ سلیم بن مجاہد کا بیان ہے، وہ کہتے ہیں طبقات الکبریٰ کے اندر اس چیز کو لکھا کہ ایک دن محمد بن سلام کے حلقہ درس کے اندر پہنچا تو انہوں نے فرمایا کہ تھوڑی دیر پہلے اگر آپ آتے تو میں آپ کو وہ بچہ دکھاتا کہ جسے 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ سلیم کہتے ہیں کہ میں نے یہ سن کر وہاں سے میں اٹھا اور امام بخاری کی تلاش شروع کر دی، آخر کار ان کو ڈھونڈ لیا۔ ان سے پوچھا کہ کیا تم ہی وہ صاحبزادے ہو کہ جنہیں 70,000 حدیثیں یاد ہیں؟ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے 70,000 نہیں اس سے بھی زیادہ حدیثیں یاد ہیں، اور جن صحابہ سے روایت کرتا ہوں ان میں سے اکثر کے مفصل حالات کو بھی جانتا ہوں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ کہاں پیدا ہوئے، کہاں وفات پائی، کہاں رہتے تھے۔ میں صرف اسی حدیث کی روایت کرتا ہوں جس کی اصل کتاب و سنت میں موجود ہوتی ہے، اور یہ واقعہ اس وقت تھا جب امام بخاری کی عمر مبارک صرف 16 سال کی تھی۔
16 سال کی عمر کے اندر 70,000 حدیثوں سے زیادہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حدیث یاد تھی۔ تو اس لیے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت جو فضل و کمال تھا، وسعت حافظہ تھی، قوت حافظہ تھی، آپ کو اللہ نے غضب کا عطا کر رکھا تھا۔ اور جہاں تک امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عادات و اطوار کا تعلق ہے، آپ بڑے نفیس طبیعت کے شخص تھے، بہت سارے کمالات، بہت ساری خوبیاں اللہ تعالیٰ نے آپ میں رکھی ہوئی تھیں، اور اخلاقیات کے اعلیٰ معیار کے اوپر، بلند درجے کے اوپر فائز تھے۔ اپنی ذات کے لیے کبھی بھی کسی سے انتقام نہیں لیا، اور نہایت ہی عاجزی اور انکساری کے ساتھ مالدار ہونے کے باوجود صدقہ و خیرات کو ترجیح دیتے، طلبات کی کفالت کر لیتے، لیکن عیش و عشرت کی زندگی نہیں گزاری۔ نہایت ہی سادگی کے ساتھ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے جناب اپنی زندگی کو گزارا ہے۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامات کے حوالے سے بھی آپ کی کچھ کرامات جو نا وہ کتابوں کے اندر موجود ہیں، کہ ایک بار جب کہ فربر میں قیام تھا، بخارا کے قریب ایک مسافر خانے کی امام بخاری نے تعمیر شروع کی، خدام اور معتاقبین کے ساتھ کام شروع کیا۔ کام شروع ہوا تو بہت سے لوگ رضاکارانہ طور پر کام میں شریک ہو گئے۔ اب بوہ کثیر تھا، امام بخاری خود بھی کام کرتے، اینٹیں اٹھاتے، دیوار میں لگاتے۔ ایک خادم نے عرض کیا کہ آپ رہنے دیں، ہم کافی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تکلیف آخرت کے اندر نفع بخش ثابت ہوگی، یعنی اس کی بدولت اللہ رب العزت مجھے اجر و ثواب سے نوازے گا۔ چنانچہ کام کرنے والوں کے لیے امام بخاری نے ایک گائے ذبح کی، اور راوی فرماتے ہیں کہ ہم فربر سے 3 روپے کی روٹیاں لائے، اور یہ تقریباً جو تمام روٹیاں تھیں یہ 34 کلو گرام سے بھی زیادہ تھیں۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صرف 100 آدمی تھے، لیکن بعد میں جو شامل ہوئے وہ بہت زیادہ تھے۔ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامت دیکھیے کہ جتنے بھی لوگ وہاں پہ موجود تھے، حالانکہ وہ کھانا سب کے لیے کافی نہیں تھا، لیکن آپ کی برکت سے سبھی نے پیٹ بھر کے کھانا بھی کھایا، جو روٹیاں کم تھیں بلکہ وہ اضافی بچ بھی گئیں۔ اس کو امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات میں شمار کیا گیا ہے۔ اور جہاں تک امام بخاری کی عبادت اور ریاضت کا معاملہ ہے، امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت ہی کثرت کے ساتھ عبادت گزار، کثرت سے نوافل پڑھنے والے، شب بیداری کرنے والے، قرآن کی تلاوت کا اس قدر شوق تھا کہ گویا کہ امام بخاری کی یہ روحانی غذا تھی۔ رمضان مبارک آ جاتا تو تلاوت قرآن تقریباً 24 گھنٹے ہی جاری رہتی۔ عشاء کی نماز کے بعد تراویح پڑھتے، اور اس میں ہر رکعت کے اندر 20 آیات کی تلاوت کرتے۔ اس طرح پورا قرآن پاک ختم کرتے، پھر آدھی رات سے سحری تک 10 پارے تلاوت کرتے۔ دن میں روزانہ پورا قرآن پاک ختم کر دیا کرتے۔ اور امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حوالے سے فرماتے کہ ہر قرآن کے بعد قرآن کے ختم کے اوپر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرماتا ہے، یعنی جو شخص قرآن پاک کی تلاوت مکمل کر لیتا ہے، مکمل قرآن پڑھنے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو بھی ضرور قبول فرماتا ہے۔ تو گویا کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رمضان مبارک کی روزانہ کی روٹین کے اندر تقریباً 1.25 قرآن سے بھی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت موجود رہتی تھی۔ اور پھر امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عبادت کے اندر استغراق تھا وہ بھی نہایت ہی باکمال تھا، کہ ایک دفعہ کسی باغ کے اندر امام بخاری کی دعوت کی گئی، ظہر کی نماز کے بعد نفل نماز پڑھنی شروع کی۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اپنے کرتے کا دامن اٹھایا اور اپنے ایک ساتھی سے کہا دیکھو میرے کرتے کے اندر کچھ ہے۔ انہوں نے دیکھا تو ایک بڑھ تھا جس نے 16-17 ڈنگ مارے تھے، اور یہ سب جگہ سوچ چکی تھی۔ کسی نے کہا کہ پہلی مرتبہ جب اس نے ڈنگ مارا تھا تو نماز کیوں نہ توڑی؟ تو فرمایا کہ میں ایک سورت پڑھ رہا تھا، اسے پورا کیے بغیر نماز توڑنے کو دل نہیں چاہا میرا۔ قرآن کی لذت اس قدر محسوس ہوئی کہ تکلیف کو برداشت کر لیا، لیکن تلاوت کو منقطع نہیں کیا، اور نماز کے اندر تلاوت کو جاری و ساری رکھا۔